اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا في نصرة دينه سرا حسيسا. قال النبي صلى الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فعد خمسة وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا ولا تكسر الزحیق فإن کثرة الزحیق تمیت القلب. حضرات محترم، تحفہ ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے. کئی بار کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ چیز کہاں سے لی، اس کے کتنے پرائز ہیں، کتنی قیمت ہے، تو انسان کہتا ہے بھئی اس کی قیمت کو چھوڑیں، یہ مجھے تحفہ ملا ہے، یہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ یہ تحفہ میرے استاد محترم نے مجھے دیا، میری والدہ محترمہ نے دیا، میری بھائی نے دیا، میری بہن نے مجھے تحفہ دیا ہے، یہ میرے دوست نے، میرے عزیز و قارب نے تحفہ دیا. تحفہ بڑی حیثیت رکھتا ہے، اگرچہ وہ نہ بھی قیمتی ہو، انسان اس کو بہت ہی اہم جانتا ہے. مگر جن تحائف کی آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ تحفہ دینے والی ہستی بھی اتنی عظیم ہے کہ پوری کائنات میں اس جیسی ہستی اللہ نے بنائی ہی نہیں. اور جب ہستی اتنی عظیم ہے تو جو انہوں نے تحائف دیے، وہ تحائف کتنے قیمتی ہیں آپ اندازہ لگائیے. مجلس مصطفیٰ ہے، پیغمبر رحمت کے صحابہ کرام، آپ کے اعوان و انصار، محبوب گرامی کے تلاميذ، اور وہ محبت اور ذوق اور شوق کے سے بھرپور پیغمبر رحمت علیہ السلام کے شاگردان رشید محبوب گرامی کے ارد گرد حاضر خدمت ہیں. جب محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اعلان فرمایا من یاخذ منی ہؤلاء الکلمات، بھئی کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لینا چاہتا ہے، شرط یہ ہے کہ فیعمل بہن، خود اس پہ عمل پیرا ہو، او یعلم من یعمل بہن، اور ان لوگوں کو سکھائے کہ جو ان پر عمل کریں. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فقلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، سرکار میں چاہتا ہوں مجھے وہ تحائف، وہ کلمات عنایت کیجئے. فرماتے ہیں پیغمبر رحمت علیہ السلام نے فآخذ بیدی، آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا، فعد خمسہ، 5 چیزوں کو شمار کیا. کتنی چیزوں کو؟ 5 چیزوں کو شمار کیا. فرمایا میرے پیارے صحابی اتق المحارم، اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جا، رک جا، تو بہت زیادہ عبادت گزار بن جائے گا. مطلب کیا؟ پنجابی کہندے نے جڑے پنڈ نہیں جانا او دا راہ. مولانا منظور صاحب خطیب پاکستان حفظہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ جہنم کے دروازے کتنے ہیں، جہنم کے، کہتے ہیں جڑے پنڈ نہیں جانا دا راہ نہیں پوچھے گا. جس پنڈ نہیں جانا دا راہ، بھئی جو چیز حرام ہے بس وہ حرام ہے، کیوں دیکھیں، کیوں کھائیں، کیوں پئیں، کیوں پہنیں، کیوں اس کا شوق دل میں رکھیں. اتق المحارم، حرام کی ہوئی چیزوں سے ایسا رک جائیے کہ مکمل اجتناب کیجئے. بس اللہ رسول نے منع کر دیا، کیوں ہم اس کا شوق دل میں رکھیں. حرام چیزوں سے بچنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تکن عابد الناس، لوگوں میں سے آپ بہت زیادہ عبادت گزار بن جائیں گے. بتائیں، چھوٹا سا تحفہ ہے.
اور دوسری بات پیغمبر رحمت علیہ السلام نے جو فرمائی، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، خوش رہیے اپنے مقدر پر، اپنے نصیب پر، اپنی تقدیر پر، اپنے حالات پر۔ اللہ رب العالمین کا بڑا شکر ہے، اللہ نے مجھ پہ بڑے ہی کرم فرمائے ہیں، بڑی ہی عنایات ہیں مجھ پر رب العالمین کی۔ فرمایا جب انسان اپنے مقدر پہ خوش رہے، اللہ کی بنائی تقدیر پہ راضی رہے، تو ہوتا کیا ہے، تکن اغن الناس، تو دنیا میں سب سے زیادہ غنی بن جائے گا۔ سب سے زیادہ ہم کیا کہتے ہیں، ہاں بس یار اپنے تو نصیب ہی پھر ساتھ نہیں دیتا، قسمت ہی ماڑی ہے، لے ہی اپنے دیوے دینے۔ بھئی نہیں، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی حالت ہو، ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال ما کان، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑے پیارے نصیب بنائے میرے، بڑے اچھے مقدر بنائے، اللہ نے کتنی خوبصورت تقدیر لکھی ہے، بس میری ہی کمی کوتاہی ہے کہ جو یہ معاملہ بنا، وگرنہ میرے مالک کے تو مجھ پہ بڑی رحمت ہے۔ حضرات تقدیر پہ خوش رہنا بہت اچھی عادت ہے۔ پیغمبر رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اللہ کی لکھی تقدیر پہ خوش رہتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غنی بن جاتا ہے، غنی ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم آگے سنیے، محبوب گرامی علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ایماندار بن جائیں گے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ محبوب گرامی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آتے رہے اور مجھے پڑوس کے بارے میں، جیران کے بارے میں بتاتے رہے، احکام الہی سناتے رہے، ترغیب دیتے رہے، اتنا زیادہ تاکید کرتے گئے کہ میں محمد رسول اللہ کو احساس ہونے لگا، محسوس ہونے لگا کہ شاید کہ وراثت سے بھی پڑوسی کا کوئی نہ کوئی حصہ مقرر ہو جائے۔ اتنی زیادہ تاکید، اتنی زیادہ تاکید۔ حضرات محترم محبوب گرامی علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، پڑوس کے ساتھ اچھا برتاؤ، بہت اچھا برتاؤ کرنا ہے، تَكُنْ مُؤْمِنًا، فائدہ ہوگا کہ آپ ایماندار بن جائیں گے۔ اور چوتھی بات کیا فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرنا ہے۔ یہ بڑی مشکل سی بات ہے۔ میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ میں ہی پوری کلاس میں فرسٹ آ جاؤں، سارے بے شک فیل ہو جائیں۔ میں چاہتا ہوں مارکیٹ میں صرف مجھے نفع ملے، بے شک کسی کو نہ ملے۔ بھئی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ نہیں، ہم نے یہ کہنا ہے کہ اللہ کرے سب کے سب پاس ہو جائیں، اچھے نمبروں میں کامیاب ہو جائیں، نفع مجھے بھی اللہ دے، عزت والی روزی دے، برکت والی روزی دے، سچائی والی روزی دے، اور میرے پیارے سارے بھائی مارکیٹ والوں کو اللہ نفع دے، میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میرے پیارے رشتہ دار بھی کامیاب ہو جائیں، میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میرے پڑوسی بھی کامیاب ہو جائیں۔ میں بھی جیسے چاہتا ہوں دنیا میں عزت، ایسے ہی میں یہ چاہوں کہ مجھے اللہ آخرت کی بھی عزت دے دے، میں اپنے پڑوسیوں کو بھی ساتھ نماز کے لے کے جاؤں۔ جیسے میں دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتا ہوں، میں لوگوں کے لیے بھی خیر خواہی کے جذبات رکھوں۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، فائدہ کیا ہوگا، اسلام کی لذت، اسلام کی چاشنی، اسلام کی بہار، اسلام کی دولت، اسلام کا نور، اسلام کا عطر مجھے نصیب ہو جائے گا۔ اور پانچویں بات محبوب گرامی علیہ السلام نے جو فرمائی وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا نہیں، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ احباب گرامی یہ جو کہا لگا کے ہنسنا، یہ تو ویسے ہی غلط ہے، یہ تو ویسے ہی مناسب نہیں۔ پیغمبر رحمت نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم من امور الاخرہ لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، آخرت کے امور کے بارے میں، آنے والے دن کے بارے میں، اس حقیقی دن کے بارے میں، قیامت کے روز کے بارے میں، حشر کے محشر کے دن کے بارے میں جو معلومات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہیں، اگر آپ کو وہ معلومات مل جائیں، یقیناً
تم تھوڑا ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ حضرات محترم یہ پانچویں چیز کیا ہے کہ زیادہ ہنسنا نہیں، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم آئیے پیغمبر رحمت علیہ السلام کی جیسے ذات سب سے خوبصورت ترین ہے، ایسے ہی پیغمبر رحمت کی بات بھی سب سے زیادہ خوبصورت ترین ہے، محبوب گرامی کی ذات بھی سب سے اعلیٰ، اور آپ کے عنایت کیے ہوئے، آپ کے دیے ہوئے، آپ کے عطیات، آپ کے تحائف، آپ کے گفٹ، یہ پانچوں کے پانچوں ہی بہت قیمتی ہیں۔ اپنے دلوں کی زینت بنا لیجئے۔ میں دوبارہ پھر کہہ دیتا ہوں، یاد کیجئے، فرمایا اتق المحارم، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جائیے، آپ بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بنیں گے۔ اور دوسری بات کیا ہے، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اپنے تقدیر پہ ہمیشہ خوش رہیے، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، اللہ کی حمد و ثنا کیجئے۔ تقدیر پہ خوش ہونے سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں میں سے زیادہ غنی ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، پڑوس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، تکن مومنا، اس عمل سے آپ صاحب ایمان بن جائیں گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تکن مسلمہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرنا ہے۔ ایسے پیارے حالات، ایسے جذبات، ایسی خیرخواہی کے انداز و مزاج رکھنے سے ہوگا کیا، آپ صاحب اسلام بن جائیں گے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا نہیں، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ رب العالمین ہمیں ان پانچوں تحائف پہ، ان پانچوں نے پیغمبر رحمت کے دیے ہوئے ان کلمات سے ہمیں جو ہے اپنے دلوں میں جگہ دینے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور لوگوں کو بتلانے کی، اور لوگوں کو ترغیب دے کر اس پر عمل کرنے کی رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔